آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم ابراہیم کی کہانی میں سے سیکھیں گے اور پیدائش کی کتاب باب 12 یا تھوڑا سا حصہ 11 میں بھی ہے، باب 11 میں۔ تو یہاں سے ابراہیم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور 20 باب تک ہم خاص خاص واقعات میں سے سیکھیں گے کہ ابراہیم کی کہانی کیا ہے۔ ابراہیم کے باپ کا نام تارا تھا اور ابراہیم بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بھائی 2 تھے، نحور اور حران کی پہلے شادی ہوئی، اس کا بیٹا لوط تھا۔ اس کے بعد حران فوت ہو گیا۔ اسی ملک جسے کسدیوں کا اور کہا جاتا ہے، کسدی مطلب بتوں کے ملک میں، کسدیوں کے اور میں، اس ملک میں اس نے وفات پائی۔ اور اس کے بعد ابراہیم اور نحور نے بھی شادی کی۔ ابراہیم کی بیوی کا نام سارا اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا۔ تو ابراہیم کے باپ تارا نے ابراہیم سے اور اپنی بہو سارا سے اور اپنے پوتے لوط سے کہا کہ ہم کنعان کے ملک کو روانہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کنعان کے ملک کی طرف سفر شروع کیا۔ تو وہ حران میں جا کر ٹکتے ہیں، تو ادھر تارا کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاتا ہوں۔ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے برکت دے اسے میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اسے میں لعنت دوں گا، اور دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو اس کے بعد ابراہیم اور اس کے نوکروں سارا اور لوط نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور وہ ملک کنعان میں بیتیل کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب وہ ملک کنعان میں جاتے ہیں تو اس ملک میں اس وقت کال پڑ جاتا ہے۔ تو ابراہیم جانوروں اور اس کے ساتھ نوکر لونڈگے ہیں، تو وہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ مصر کو چلے جاتا ہے۔ اور جب مصر میں پہنچتا ہے تو جو فرعون کے نوکر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ جب اس بات کی خبر فرعون کو پتہ چلتی ہے تو سارا کو فرعون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہو جائے۔ اور تو ابراہیم پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ تو مجھے اپنا بھائی کہہ دینا اور میں تجھے اپنی بہن کہہ دوں گا، کہ خدا تیری بدولت مجھ پر رحم کرے اور میں تیرے سبب سے بچ جاؤں۔ تو خدا خواب میں فرعون کو بتاتا ہے کہ یہ شوہر والی ہے، تو اس سے کوئی بات ایسی سوچ نہ رکھ کہ وہ تیری بیوی ہو۔ اور وہ اسے لینے کی وجہ سے وہ دکھ بھی اٹھاتا ہے، اور پھر وہ ابراہیم کو طلب کرتا ہے اور ابراہیم سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو وہ اپنے ڈر خوف کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ اس کے بعد فرعون نے ابراہیم کو تحفے تحائف، بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور نوکر بھی تحفے میں دے دیے اور کہا کہ تو جا سکتا ہے، اور اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کی دیکھ بھال بھی کرنا، رہنمائی کرنا۔
پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کنعان میں وہ جب دوبارہ آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی جو لوط ہے اور ابراہیم ہے، خدا نے لوط کو بھی اور ابراہیم کو بھی بڑی برکت دے دی، اور اس کے پاس بھی کثرت کے ساتھ جانور اور ابراہیم کے پاس بھی، تو دونوں کا اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے چرواہوں میں جھگڑا رہتا ہے۔ اس لیے ابراہیم کہتا ہے کہ اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا۔ تو ابراہیم یردن کی ترائی والا سدوم کی جو طرف علاقہ ہے اس کا چناؤ کرتا ہے، جو سرسبز علاقہ ہے۔ تو اور ہم جانتے بھی ہیں کہ سدوم ہی کے علاقے میں لوط نے رہائش اختیار کی۔ تو جو ابراہیم ہے وہ کنعان کے جنوب مغربی علاقے کی طرف چلے جاتا ہے، یا اسی ملک میں وہ قیام رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ایک کہانی ہے، بادشاہ کا نام ہے قدرلا عمر، اور بھی بادشاہ ہیں جو ایک دوسرے کو پسپا کرتے ہیں اور جنگ کا سما رہتا ہے۔ اور جب سدوم اور عمورہ کے بادشاہوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ اسیر کر کے لوط کو بھی لے جاتے ہیں۔ جب ابراہیم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے بھتیجے کو اسیر کر کے لے گئے ہیں، تو ابراہیم 318 بندوں کا بندوبست کرتا ہے جو جنگی مرد ہیں، اور وہ پیچھا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور اپنے بھتیجے کو، اس کے سارے مال کو، بیوی، عورتوں کو، اور بھی لوگوں کو وہ غلام بنا کے لے آتے ہیں۔ خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور پھر جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو لکھا ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ ابراہیم کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، روٹی اور میں ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اور ابراہیم 10واں حصہ بھی جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان سب کے برابر اسے 10واں حصہ بھی اس کاہن کو دیتا ہے۔ تو آگے لکھا ہے کہ خدا کا کلام جب ابراہیم پر رویا میں نازل ہوا اور کہا کہ میں تیرا زور ہوں، میں تجھے برکت دوں گا، تو ابراہیم کہتا ہے کہ اے خداوند میں تو بے اولاد جاتا ہوں، تو مجھے کیا دے گا؟ میرے گھر کا مختار تو علی اظہر دمشقی ہے، میرا جو نوکر ہے، خاص نوکر ہے، لگتا ہے کہ وہ میرے گھر کا مختار بن جائے گا، کیونکہ میرے اولاد اب تک نہیں ہوئی۔ خدا کہتا ہے کہ تو ستاروں کو دیکھ، ریت کے ذروں کو دیکھ، کہ تو گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ خدا کہتا ہے اسی قدر کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی۔ تو ابراہیم کہتا ہے میں کیوں کر جانوں، میں کیسے جانوں کہ تو مجھے اس قدر اولاد سے نوازے گا؟ خدا پھر اسے کہتا ہے کہ تو 3 سال کی ایک بچیا لے، 3 سال کی ایک بکری، اور ایک مینڈا 1 سال کا، اور ایک کمری، اور ایک چھوٹا کبوتر کا بچہ یا کبوتر کا بچہ لے، اور انہیں بیچ میں سے کاٹ، اور ان پرندوں کو بھی کاٹ، اور انہیں 2 حصے کر، اور بیچ میں سے وہ گزرتا ہے، چلتا ہے، اور شکاری پرندے ان پہ جھپٹتے ہیں، وہ انہیں ہنکاتا رہتا ہے، شام تک
ایسے ہی وہ کرتا رہتا ہے اور شام کے وقت اس پر گہری نیند غلبہ پاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. اور جب وہ نیند میں ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جیسے تنور کا دھواں اٹھ رہا ہے اور بیچ میں سے ایک مشعل گزر رہی ہے، جلتی ہوئی گزر رہی ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور وہ قوم ایک ملک، ایک قوم کی اسیری میں جائے گی اور وہ ان پر ظلم کریں گے، لیکن میں اس قوم سے بدلہ لوں گا، انہیں سزا دوں گا. اور جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو وہ بڑی دولت لے کر نکلیں گے اور وہ اس کے 100 سال تک وہ ان کے غلام رہیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سارا نے دیکھا کہ اب تک اولاد نہیں ہوئی. خدا نے کہا تھا میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تیری جو ہے اولاد ریت کے ذروں ستاروں کی مانند کر دوں گا. تو ایسے اب تک نہیں ہوتا. ادھر سے ابراہیم کی عمر 85 برس کی ہو گئی ہے. تو سارا ہاجرہ کو ابراہیم کو دیتی ہے کہ وہ اس کی بیوی بنے. تو خدا اس پہ رحم کرتا ہے اور ہاجرہ حاملہ ہوتی ہے. اور جب وہ امید سے ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو حقیر جاننا شروع کر دیتی ہے. تو پھر سارا ہاجرہ پر سختی کرتی ہے. اس سختی کی وجہ سے ہاجرہ گھر سے نکل جاتی ہے، جبکہ بیابان میں خدا کا فرشتہ ہاجرہ پر ظاہر ہوتا ہے کہ تو واپس چلی جا اور تو اولاد سے ہے، خدا تجھے بیٹا دے گا اور وہ برکت والا ہوگا. خدا نے اسے چنا ہے، خدا اسے برکت دے گا اور اسے ایک بڑی قوم بنائے گا. اور تو اس کا نام اسماعیل رکھنا. اس کا ہاتھ سب کے خلاف، سب کے ہاتھ اس کے خلاف، اور وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. جب خدا اسے بیٹا دیتا ہے تو جو فرشتے نے اس کا نام بتایا تھا ابراہیم، وہی اس کا نام رکھتا ہے اسماعیل. آگے لکھا ہے کہ خدا پھر ابراہیم کو نظر آیا کہ میں خدا قادر ہوں اور تو میرے حضور چل اور تو کامل بن. میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا، میں تیرے ساتھ اپنا ابدی عہد باندھوں گا اور تجھ سے بادشاہ پیدا ہوں گے اور تو قوموں کا باپ ہوگا. اور آئندہ سے تیرا نام، ویسے میں نے یہاں پر بھی ابراہیم لکھا ہے اور اس سے پہلے ابرام تھا. اور اس مقام پر خدا نے کہا کہ اب کے بعد تیرا نام ابرام نہیں ہوگا بلکہ ابراہیم ہوگا. تو یعنی کہ تو قوموں کا باپ ہوگا. اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوموں کا باپ ہے. خدا کے وعدے، خدا کے ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں. اور پھر خدا نے کہا کہ تیرے جو تجھ میں مقیم ہیں، پردیسی ہیں یا نوکر ہیں، تیرے غلام ہیں، ان کا تو ختنہ کرنا. اور جسم میں بھی یہ اظہار پایا جائے کہ وہ میرے لوگ ہیں. اور ابراہیم اور اس کے بیٹے کا اور اس کے نوکروں کا ایک ہی دن میں ختنہ ہوا. اور اسی طرح خدا نے یہ بھی کہا کہ تو اپنی بیوی کو ساری نہ کہنا، اس سے پہلے ساری ہے تو، بلکہ اس کا نام سارا ہوگا، کیونکہ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی
تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، اس سے میں اپنا عہد باندھوں گا، اس سے میں اپنا ابدی عہد باندھوں گا، اور اس سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ اور یہاں پر ابراہیم اسماعیل کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہی تیرے حضور جیتا رہے، کیونکہ میں تو 100 برس کا ہو گیا ہوں، اب میرے سے کہاں اولاد ہوگی، جبکہ خدا تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے اسماعیل کے حوالے سے بھی تیری دعا سن لی ہے کہ میں اسے برکت دوں گا، اور وہ ایک بڑی قوم اس سے پیدا ہوگی، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اپنا جو عہد ہے جو سارا سے تیرے بیٹا پیدا ہوگا اس سے میں اپنا عہد باندھوں گا۔ باب 18 میں ہے کہ گرمی کا موسم ہے، ابراہیم اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے لکھا ہے میمرے کے بلوط۔ یہ ایسے درخت ہیں جو اونچے اونچے ہوتے ہیں، جن کی گھنی چھاؤں ہوتی ہے، اور ان کے نیچے وہ 3 آدمیوں کو دیکھتا ہے، جیسے لکھا گیا ہے ان میں سے ایک خدا ہے اور 2 فرشتے ہیں، اور وہ جب انہیں دیکھتا ہے گر کر انہیں سجدہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا وہ کتنا مالدار، کتنی دولت والا شخص ہے، اس کے پاس کتنے نوکر ہیں، لیکن جب وہ پہچانتا ہے کہ یہ کوئی اتار ہے، یہ کوئی خاص شخصیت ہے، اور وہ خدا ہی کا نام لے کر انہیں مخاطب کرتا ہے، اور جھک کر زمین پر گر کر انہیں سجدہ کرتا ہے، پانی دیتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں دھوئیں، آرام کریں، بھاگ کر جاتا ہے بڑھاپے میں بھی، بڑی خوشی سے ان کی خدمت کرتا ہے، اور سارا کو کہتا ہے کہ جلدی سے پھلکے روٹی بنا، اور لکھا ہے کہ ایک موٹا تازہ اس نے بچڑا لایا اپنے ریوڑ غلے میں سے، اور ایک جوان کو دیا کہ وہ اسے بنائیں، ذبح کرے۔ تو بچڑا موٹا تازہ، ایک کہہ لے کہ اس نے 3 مہمان آئے ہیں تو اس نے ایک بیل کو ذبح کر دیا۔ اتنا ابراہیم خوش ہے کہ اس کے پاس بہت خاص لوگ آ گئے ہیں، اور اس نے درست پہچانا وہ تو خدا خود اس کے پاس ایک معمولی سی جگہ، کیونکہ وہ معمولی نہیں ہے، ابراہیم بہت خاص بندہ ہے، وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ جس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی خدا کا کلام نہیں تھا، جیسے جیسے خدا اسے کہتا ویسے ویسے وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یہ بڑی بات ہے ابراہیم کے لیے، اسی لیے تو لکھا ہے ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ لکھا ہے کہ خدا نے جب ابراہیم نے اس کے لیے یہ اہتمام کیا، اس کی دعوت کی، تو ساتھ اس نے مکھن اور دودھ بھی پیش کیا کہ جو کچھ اس کے پاس اچھا تھا، جتنی ان کی خدمت کر سکتا تھا اتنی خدمت کی، جتنی ان کی اس نے خدمت کی اتنی بڑی آگے خدا اسے خوشخبری دینے والا ہے۔ اور خدا نے کہا سارا کہاں ہے؟ تو ابراہیم کہتا ہے وہ خیمے میں ہے۔ تو خدا نے کہا کہ اسی اگلے سال مقررہ وقت پر بہار کے موسم میں خدا تجھے ایک بیٹے سے نوازے گا، تجھے ایک بیٹے سے نوازا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب سارا اس بات کو سنتی ہے وہ ہنستی ہے۔ جب خدا اور فرشتے رخصت ہونے لگتے ہیں تو وہ سارا سے سوال کرتے ہیں کہ سارا کیوں ہنسی؟ تو سارا کہتی ہے کہ میں نہیں ہنسی، وہ ڈر کی وجہ سے وہ کہتی ہے میں نہیں ہنسی۔ تو خدا نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ تو وہ میں نے بتایا کہ وہ اس لیے ہنستی ہے کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب وہ حالت نہیں رہی، اور میرا شوہر بھی ضعیف بوڑھا ہو گیا ہے، اور ہم میں وہ صلاحیت نہیں کہ ہمارے وسیلے سے
اولاد پیدا ہو، لیکن خدا نے بڑھاپے میں بھی معجزانہ طور پر مقررہ وقت پر انہیں اولاد سے نوازا۔ تو اگلے باب میں ایسے ہے کہ ہم جانتے ہیں سدوم اور عمورہ کا لکھا ہے کہ گناہ بہت بڑھ گیا، اس وجہ سے خدا نے ان پر آگ اور گندک بھیجی، نازل کی اور انہیں برباد کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم مصر میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی سارا کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ ابراہیم میرا بھائی ہے۔ تو جب اس موقع پر بھی وہ جرار کے علاقے کو جاتے ہیں اور لکھا ہے ابی ملک اس ملک کا بادشاہ ہے، وہ جب سارا کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے حسن اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہو جائے۔ تو خدا اسے رویا میں بتاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا، وہ شوہر والی ہے، تو اس سے کوئی ایسی توقع نہ رکھ کہ وہ تیری بیوی ہو۔ اور اس سبب سے وہ دکھ بھی اٹھاتا ہے۔ خدا اسے رویا میں، خواب میں یہ بتاتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ ابراہیم کو بلاتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو ابراہیم صاف کہتا ہے کہ میں ڈرا کہ یہاں پر تو خدا کیسے میری مدد کرے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو میں نے مناسب جانا کہ میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ میری بہن ہے، اور میں نے اسے بتایا کہ وہ کہہ دے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کیونکہ میں کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے تو مجھے مار دیا جائے گا۔ اس ڈر سے میں نے یہ کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ تو وہ وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ میرے باپ کی یہ بیٹی ہے، لیکن یہ ماں کی سگی نہیں ہے۔ تو وہ یہ بھی وضاحت کر دیتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس کی بیوی ہے۔ تو وہ بھی اسے تحفے تحائف دیتا ہے اور بھیڑ بکریاں دیتا ہے، اور پھر خدا کا بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس سے پہلے اس کی بیوی لونڈیاں بانجھ تھیں اور خدا نے ان پر رحم کیا اور وہ اولاد والی ہو گئی۔ تو آگے پھر وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے جس کا خدا نے پہلے ذکر کیا کہ بہار کے موسم میں تجھے ایک بیٹے سے نوازوں گا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اور مقررہ وقت پر خدا ابراہیم کو سارا سے ایک بیٹا بخشتا ہے جس کا وہ نام رکھتا ہے اسحاق۔ اور سارا کہتی ہے کہ خدا نے مجھے ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسایا، مجھے خوشی بخشی، اور بھلا کوئی کہہ سکتا ہے ابراہیم کو کہ وہ بڑھاپے میں، کہ سارا بڑھاپے میں بیٹوں کو دودھ پلائے گی؟ تو یہ واقعی جیسے خدا نے کہا، بڑھاپے میں سارا نے بیٹوں کو دودھ پلایا، ان کا ایک بیٹا ہی بیٹوں کے برابر ہے۔ تو ہم اس کہانی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس دور میں کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا، ابراہیم اور اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے، جب میں اپنے باپ کے گھر سے آوارہ ہو گیا، پھرتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک، خدا جیسے مجھے کہتا، رہنمائی کرتا، میں اس کی آواز کے پیچھے چلتا رہا، تو خدا نے بھی اسے بڑی برکت دی اور یہ اس کے ساتھ عہد باندھا کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ ایک قوم پہلی تو یہودی، پھر یہودیوں میں سے مسیحی، اور اسماعیل کے ماننے والے
मुस्लिम हैं तो वो भी इब्राहिम ही को अपना बाप मानते हैं कि हमारा भी वजूद वही है। तो इसलिए इब्राहिम क्या है, वो है कौमों का बाप। और फिर जो खुदा ने उसके साथ वादा किया कि तेरी औलाद इस कदर होगी, सितारों की मानद, रेत के जरों की मानद, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। और इसी कदर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे एक बेटे के सबब से इतनी औलाद, मसीहियों को ही हम कह ले कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कौम है वो है मसीही, इतनी जिनका कोई शुमार नहीं हो सकता। खुदा ने अपने कहने के मुताबिक उसे बरकत दी। खुदा के वादे हाँ के साथ हैं, और खुदा अपने वादों में देर तो कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं। तो खुदा का बंदा इब्राहिम उसके पीछे पीछे चलता रहा। खुदा ने उसे बहुत बरकतें दी, उसे बड़ी कौम बनाया, उसे बरकत दी, उसके नाम को सरफराज किया। हमें भी इब्राहिम की तरह खुदा के पीछे पीछे चलना है। खुदा हमें भी बरकत देगा अपने ठहराए हुए वक्त पर। खुदा हमें इस कलाम से बरकत दे। आमीन।